إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال اللهم صل فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على حیران نہ ہو سغرا میں زینباں حیران نہ ہو سغرا میں زینباں حیران نہ ہو سغرا میں زینباں حیران نہ ہو سغرا مار دیتا پیو دے دردان حیران نہ ہو سغرا میں زینباں حیران نہ ہو سغرا میں زینباں ہوئی بین برے سغرا تیرا نام لے کے ہوئی بین برے سغرا تیرا نام لے کے آئی تیرا نام لے کے جدوں توڑیا مقتل تیرا ویر جوان حیران نہ ہو سغرا میں زینباں حیران نہ ہو سغرا میں زینباں بے مثل شہادت سی تیرے اصغر دی بے مثل شہادت سی تیرے اصغر دی ہائی تیرے اصغر دی جدے قتل اٹھے رو
گویا خود تیر کمان حیران نہ ہو سگرا میں زینباں حیران نہ ہو سگرا میں زینباں گلان محمد دی نہ پوچھ میں گلان محمد دی نہ پوچھ میں ہائے نہ پوچھ میں شبیر دبن صدقہ ہو گے قربان حیران نہ ہو سگرا میں زینباں حیران نہ ہو سگرا میں زینباں سفراں وچ روندی رہی رجبابل نور سفراں وچ روندی رہی رجبابل نور ہائے رجبابل نور آئی موت سکینہ جا وچ زندان حیران نہ ہو سگرا سلوات تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات قبلہ مولانا شبیر نقوی صاحب بہت علیل ہیں، ان کی جلد صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات محمد علی محمد کی شان میں قصیدے کی چند اشعار ایک سلوات کا سہارا اور دیں یعنی کہنے سے کیا کیا ہوتا ہے مل گئی تجھ کو خدائی یعنی کہنے کے بعد مل گئی تجھ کو خدائی یعنی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی جام کوثر لے لیا پھر دوس میں گھر لے لیا جام کوثر لے لیا پھر دوس میں گھر لے لیا اس قدر دولت کمائی حاجیوں کو غازیوں کو میں سہوائے ولا خود محمد نے پلائی میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب عرش سے آواز آئی سے آواز آئی یعنی کہنے کے بعد میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات
आप सबके लिए जब किसी को मौत आए किसी को मौत आई यारी कहने के बाद ऐ मुसलमान सबके लिए ऐ मुसलमान गले मिल तू भी मोमिन हो गया ऐ मुसलमान गले मिल तू भी मोमिन हो गया कैसा झगड़ा क्या लड़ाई कैसा झगड़ा क्या लड़ाई यारी कहने के बाद बिस्मिल्लाह मौत से सभी गाएंगे इंशाल्लाह सभी को मौत का मतलब चखना है मौत से के रोज पंजा आजमाई हो गई मौत से के रोज पंजा आजमाई हो गई तोड़ दी मैंने कलाई मैंने कलाई यारी कहने के बाद कल्बे बूज़े की तरह हुर के मुक़द्दर की तरह कल्बे बूज़े की तरह हुर के मुक़द्दर की तरह रोशनी गौहर ने पाई यारी मिल गई तुझको खुदाई यारी कहने के बाद हाँ यही होता है भाई यारी कहने के बाद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु की सेहत और सलामती के लिए नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी हुसैनियत यजीदियत हर ज़माना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है हक निभाना मेरे हुसैन का है हक निभाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन हर ज़माना मेरे हुसैन का है जिसकी खातिर कायनात बनी जिसकी खातिर ये कायनात बनी वो तो नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है जिस जगह बनाए जाते हैं
جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان، روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان، یہ ترانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ بڑی سلامت تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، فاطمہ کے چلتے ہیں، کائنات بلند تر صلوات۔ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، کہ مصطفیٰ بھی یہاں سے جھکا کے چلتے ہیں، فاطمہ کے چلتے ہیں، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام
میں والوں میں ہر مسکرا کے چلتے ہیں اور بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی بنا نہ لے کوئی عالم اٹھا کے وہ مٹی بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی یوں نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں مجھے مارا ہے خون نکلا ہے بہت مارا ہے بابا مجھے مارا ہے خون نکلا ہے بہت مارا ہے چہرہ میرا خود دیکھو کتنا مارا ہے بہت مارا ہے بابا مجھے مارا ہے خون نکلا ہے بہت مارا ہے اپنے بچوں کو مجھے دیکھ کر چھپاتے ہیں میرے چہرے کی وہ حالت سے ڈر ہی جاتے ہیں پھولوں سے نازک چہرہ یوں جڑا ہے بہت مارا ہے بابا اور فوج جو سر کو تیرے کاٹ کر نہ لے جاتی میں تیری لاش پہ رو رو کے وہیں مر جاتی اب تو تماچوں پہ میرا بس گزارا ہے بہت مارا ہے ہوتی بے ہوش ہوں بابا میں تماچوں سے اگر ہوش بھی مجھے کو تماچوں سے دلاتا ہے شمر ایسے سلاتا ہے مجھے یوں جگاتا ہے بہت مارا ہے بابا جس کا غازی سا چچا وہ تماچے کھائے ننھی زلفوں سے پکڑ کر سامنے لائے ہنستے ہوئے شمر کہے میں نے مارا ہے بہت مارا ہے بابا تمام مومنین و مومنات کی خیر و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات
دیگر بلند سے بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے سال صاحب کی مجلس ہے. ہم سب رضوی ہیں. میں امام رضا کے شان میں چند شعر آپ کی اجازت سے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دیجیے. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے برسرے منبر تیرا سن کر بیاں مولا رضا. برسرے منبر تیرا سن کر بیاں مولا رضا. خود ملاتی ہے مشیت ہاں میں ہاں مولا رضا. برسرے منبر تیرا سن کر بیاں مولا رضا. کیا عریضہ پڑھ رہے ہیں آپ مشہد میں میرا. کیا عریضہ پڑھ رہے ہیں آپ مشہد میں میرا. کیوں مجھے آنے لگی ہیں ہچکیاں مولا رضا. برسرے منبر تیرا سن کر بیاں مولا رضا. اور ضامن آہو کی جنگل سے صدائیں آتی ہیں. ضامن آہو کی جنگل سے صدائیں آتی ہیں. پڑھ رہی ہیں کیا قصیدہ ہرنیاں مولا رضا. برسرے منبر تیرا سن کر بیاں مولا رضا. اور مولا ہم سب کو زیارتوں پہ لے کے جائے. آپ سب ایران کی زیارتیں ہوں انشاءاللہ تعالی. جب زیارت کے لیے نکلا ہے کوئی کارواں. جب زیارت کے لیے نکلا ہے کوئی کارواں. سات مشہد تک گئی ہے میری جاں مولا رضا. جناب جس شعر کے لیے یہ کلام میں نے 8ویں مولا تیرے دربار میں ایسا لگا. 8ویں مولا تیرے دربار میں ایسا لگا. 8واں دیکھا ہے میں نے آسمان مولا رضا.
ایسا لگا، آٹھواں دیکھا ہے میں نے آسماں مولا رضا، امیر ہوں سجاد ہوں بس پیر میرے آپ ہیں، پیر ہوں سجاد ہوں بس پیر میرے آپ ہیں، ایسے ویسے کب ہے میرے رہنما، مولا سلامت رکھے آپ کو، ماشاء اللہ پر محمد و آل محمد بلند ترین سلام. نعرہ دیگر بلند تر صلوات. آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب سید محمد جعفر رضوی صاحب، مرحوم شوکت علی بیگم، سید علی حسن رضوی، سید حسن کلثوم بیگم، سید قمر حسین جعفری صاحب اور تمام مرحومین، بس میں اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیا اور ان سب کو کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے. مولا مقتل میں سر کو جھکائے، لاش اکبر پہ تنہا کھڑے ہیں، دھیمے دھیمے ٹپکتے ہیں آنسو، ہائے صغرا کا قتل پڑھ رہے، بولے کیا میں جواب اس کا دوں، ہاں بولے کیا میں جواب اس کا دوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، ہائے صغرا بتا کیا لکھوں، اور میں تو پردیس میں لٹ گیا، اپنے لشکر کو میں رو چکا، تیرا بابا غریب ہو گیا، تیرا بابا غریب ہو گیا، اور اس کے سوا کیا لکھوں، آندھیاں میرا گھر لے گئی، ارے میرے لقتے جگر لے گئی، ہاں میرا نور نظر
گئی، ہاں میرا نور نظر لے گئی، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ خط تیرا اب سناؤں کسے، خط تیرا اب سناؤں کسے، کون میری صدا پر اٹھے، شب کو جاگے ہوئے سو گئے، ہاں شب کو جاگے ہوئے سو گئے، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ ہائے سغرا وہ بھائی تیرا جس نے تجھ سے تھا وعدہ کیا، ہاں کھا گئی اس کو کرب و بلا، کھا گئی اس کو کرب و بلا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ ارے پیار تو نے ہے جس کو لکھا، پیار تو نے ہے جس کو لکھا، ارے گھٹنیوں بھی جو چل نہ سکا، ہاں وہ اصغر بھی اب نہ رہا، وہ اصغر بھی اب نہ رہا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ شب کو دولہا بنایا جسے، راس آئی نہ مہندی جسے، روئی سہرے کی لڑیاں جسے، ہاں روئی سہرے کی لڑیاں جسے، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ اب سکینہ کا حافظ خدا، اب سکینہ کا حافظ خدا، وقت زینب پہ بھی ہے کڑا، مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا، مجھ کو گھیرے ہوئے ہے قضا، اور اس کے سوا کیا لکھوں؟ ارے یہ تو اچھا ہوا لاڈلی، اپنے گھر میں تھی تو رہ گئی،
ارے یہ تو اچھا ہوا لاڈلی اپنے گھر میں تھی تو رہ گئی بیردائی سے تو بچ گئی بیردائی سے تو بچ گئی اور اس کے سوا کیا لکھوں اب سکینہ کا حافظ خدا اب سکینہ کا حافظ خدا وقت زینب پہ بھی ہے کڑا مجھ کو گھیرے ہوئے قضا مجھ کو گھیرے ہوئے قضا اور اس کے سوا کیا لکھوں خط وہ ریحان سرور تھا کیا خط وہ ریحان سرور تھا کیا خاک سے میرا مولا اٹھا ارے خط وہ ریحان سرور تھا کیا خاک سے میرا مولا اٹھا لاش اکبر پہ خط رکھ دیا ہر لاش سرور پہ خط رکھ دیا اور اس کے سوا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا لکھوں ہائے صغرا بتا کیا تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات آگے تشریف لے جتنے قریب آ سکتے ہیں آ جائیں بس بارے دیگر بلند تر صلوات بارے دیگر بلند تر صلوات رائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات بارے دیگر بلند تر صلوات بارے دیگر بلند تر صلوات بارے دیگر بلند تر صلوات مومن مومنات آپ لوگ تشریف لائے بہت بہت شکریہ آپ کا فرش جاگیر پر مجلس ہے ایصال ثواب کی اور میں جناب علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں میں بالکل مغل نہیں ہوں گا
درخواست گزار ہوں سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر ہدایت ٹیلی ویژن کا اور جناب امام جناب مولانا غلام سعید صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ان کی وجہ سے جو ہے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے ہمیں کہ لطف فاؤنڈیشن کے جناب علامہ صاحب یہاں تشریف لائے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک جشن پڑھا اور آج اس سال ثواب کی مجلس سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. میں درخواست گزار ہوں جناب حجت الاسلام جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو علاقہ کے مذہبی ممبر ہوں اور فضائل اور مسائل اہل بیت بیان فرمائیں. ایک مرتبہ بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور سید محمد جعفر رضوی، مرحومہ شوکت آرا بیگم، مرحوم سید علی حسن رضوی، سید حسن کلثوم بیگم، سید قمر حسین جعفری، محترم ڈاکٹر عامر رضوی صاحب کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی محمد مغفرت کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ ملک ابتدائی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور معارف اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے جو قرآن کی ہر آیت سے بہتا ہے. پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ لے تو وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے. چند آیتوں کے فقیہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. یعنی کوئی ایک آیت، احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک شخص آتا ہے اور آ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھی ہے، کچھ ہے بے چین، کھول کے بھاگ جائے گا، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے. میں بیٹھ نہیں پاؤں گا، نبی سے کہہ رہا ہے. سرکار اپنی محفل میں تشریف فرمائے، کہتا ہے میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھی ہے. وہ رسی باندھتے ہیں، یہ عرب بھی اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں. وہ ایک رسی، وہ جو رسی سر پہ رومال کے اوپر رکھتے ہیں اسے عقال کہتے ہیں. کسی کی عقل تو اللہ بنا کے بھیجتا ہے اور کسی کو عقل باندھنی پڑتی ہے. تو مجھے معاف کیجیے گا، وہ ایک بات آ گئی. صلوات پڑھ لیں محمد. تو وہ کہنے لگا میں ایسے کر کے آیا ہوں، یہ اونٹ میرا بھاگ جائے گا، مجھے ٹائم نہیں ہے، کھڑے کھڑے بتائیے اسلام کیا ہے. سرکار نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے کے برابر بھی جو خیر کرے گا اسے وہ خیر نظر آئے گا، اور جو ایک ذرہ برابر بھی شر کرے گا اسے وہ شر نظر آئے گا. الٹے پیر واپس ہوا، مسجد تک الٹے پیر جاتا رہا اور پھر گھر آیا اور اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے چلا گیا. نبی نے فرمایا جاء بالجہل ذہب بالفقہ. یہ جہالت کے ساتھ آیا تھا اور فقیہ بن کے لوٹا ہے. ایک آیت بھی انسان کو فقیہ بنا سکتی ہے. بہت اچھی اچھی سینریاں ہم نے اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت اغرے لگائے ہوئے ہیں. قرآن کی کچھ آیتوں کو بھی فریم کروانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہتا لو بھائی قرآن لٹکانے کی باتیں کر رہے تھے، میں جانتا ہوں نا مزاج، آپ تو نہیں بولیں گے مگر ویڈیو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. تو کوئی کہے گا جی مولانا قرآن لٹکانے کی بات کر رہے تھے، تو بھائی سونے کا ٹکڑا بنوا لو، سونے کا فریم بنوا کے اس میں قرآن لکھ لیا جائے اور اس آیت کو جو روزانہ ہمارے اوپر اثر کرے. سورہ تکویر کی ایک مشہور مختصر آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو. پوری آیت ہے یہ، کہاں جا رہے ہو. قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو. جواب دے سکتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو. اگر اس قابل ہی جواب نہیں ہے، شرمندگی کا جواب ہے، بدتمیزی کا جواب ہے، کیا بتاؤ گے کہ کہاں جا رہے ہو. اور اگر جواب دے سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو. یہ ایک آیت آتے جاتے ہمارے اوپر اثر کرے گی. تو ایک آیت اگر ہم چاہیں تو وہ ہمیں فقیہ بنا سکتی ہے. وہ سالوں پڑھتے رہنا اور مثال کے طور پہ ممکن ہے وہ بھی فقیہ بننے کا ذریعہ ہو، لیکن گہرائی میں دین کو سمجھنے میں، دین یعنی اصول، دین یعنی قوانین، دین یعنی دستور. یہ آیت کریمہ بھی ان آیات میں سے بہرحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، موت کا عنوان ہے، اس لیے اس آیت کو عنوان بنایا. ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک
بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. یہ اللہ نے محاورہ بولا ہے آیت میں. اللہ نے اچھا ادیب حضرات تشریف فرما ہے تو کبھی اس پہ غور ہو کہ قرآن میں محاورات کون کون سے اللہ نے نازل کیے. ان محاوروں میں ایک محاورہ یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ہم کہتے ہیں نا بھائی کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیوں اتنی لمبی لمبی تقریر کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم محاورتاً کہتے ہیں تم کیا کر سکتے ہو، اس کو کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. ایسے اللہ کہہ رہا ہے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اچھا میں تو جب تک خود لطف لیتا نہیں ہوں لطف منتقل نہیں ہوتا، اور ایسے جلدی جلدی سے گزر جانا بھی بہت اچھی بات نہیں ہے. وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، ہاتھ میں ملک ہے. اچھا ہاتھ 5 انگلیاں 14 پورے. گل صاحب 14 ہی ہے، ابھی بعد میں گل لیں میرے بچے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. 14 پور میں 5 انگلیوں میں 14 پور میں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بھائی جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرتے ہیں. آج نہیں کل سمجھ ہی لیں گے کہ ہاتھ کو اٹھوایا ہے. سمجھیں گے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. کبھی تو سمجھیں گے یہ 5 اور 14 کا مسئلہ کیا ہے. ایسے اللہ چاہتا تو 13 رکھ دیتا. ہر انگلی میں 3 ہے تو انگوٹھے میں بھی 3 رکھ دیتا، مگر 14 کیسے پورا ہوتا؟ وہ اللہ جس نے ہر انگلی میں 3 بند رکھے ہیں وہ انگوٹھے میں بھی 3 رکھ دیتا، مگر پھر 14 کیسے پورے ہوتے؟ حضرت یوسف جب پانی میں کنویں میں پھینکے گئے، بھائیوں نے پھینکا تو آوازیں دے رہے تھے کہ یا اللہ مجھے بچا. تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ میں جن جگہوں پہ دیر سے پہنچا ہوں ان میں سے ایک جگہ یوسف کو کنویں میں بچانے پہنچا تو پنڈلیوں تک پیر گئے تھے، پنڈلیوں تک پانی میں پیر گئے تھے، بس اتنی دیر ہوئی تھی، یعنی پورے نہیں ڈوبے تھے. اتنے پیر اندر گئے تھے کہ وہ زمین میں لگے ہوا جو پتھر تھا وہ میں نے پھر اوپر کیا جس پہ وہ کھڑے ہو گئے. اور پھر اس کنویں کے اندر ایک تاخ سی بھی بنی ہوئی تھی جس میں پھر وہ گئے اور اس میں جا کے بیٹھ گئے. اس طرح سے اس کنویں کے اندر وہ محفوظ ہو گئے. تو اس وقت پکار رہے تھے کہ اللہ میری مدد کر. تو حضرت جبریل امی نے کہا کہ اے یوسف، اللہ کے نزدیک جن 14 کا مقام ہے تم ان کا واسطہ دو اللہ. تو دیکھو یوسف اپنا ہاتھ پھیلا کے دیکھو. حضرت یوسف نے اپنا ہاتھ پھیلایا، کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا اس میں دیکھو اللہ نے 14 بند رکھے ہیں. انسان کی پوری بدن کی طاقت کا مظاہرہ ہاتھ ہے، اور ہاتھ کا تصور ہی نہیں ہے 5 اور 14 کے بغیر. یہ ابھی تھوڑی آیا میرے دماغ میں بات، بھائی کام کیا ہوا ہے ان موضوعات، ان مفاہیم پر محنت کی بھی ہے. یہ ابھی نہیں آئی ہے کوئی بات میرے. ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد آلہ. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو
یہ ہاتھ پھر یہ انگلیاں پھر پورے اور پھر یہ جڑا ہوا ہے تو کلائی جڑی ہوئی ہے تو کوہنی کو جوڑنے تو بازو کو جوڑنے تو باڈی، اسے کھڑا کرنے کے لیے پیر. ایک ہاتھ کیا مانا، پورا بت تیار ہو گیا. ایک ہاتھ ماننے سے کہاں تک بات جائے گی؟ اللہ اپنے ہاتھ کی بات کر رہا ہے. اچھا پھر کبھی کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر. یہاں بھی ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. اچھا بہت دیر کہتا رہوں، بولتا رہوں، سمجھتا رہوں، کوشش کروں تو ہمیں ہاتھ اللہ کا سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، قرآن میں اس نے 2 ہاتھوں کی بات کر دی. ابھی ایک ہاتھ اللہ کا سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یا ابلیس ما منعک ان تسجد. صلوات پڑھے ذرا محمد. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ چیز اٹھا رہا ہو اور اس سے نہ اٹھ رہی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی دونوں ہاتھوں سے اٹھا. دونوں ہاتھوں کا مطلب یہ ہے مکمل طاقت، مکمل قدرت کا اور طاقت کا مظاہرہ. جب مکمل طاقت اور قدرت کا مظاہرہ ہو تو ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا. دونوں ہاتھوں کا استعمال بھی اللہ حضرت آدم کو بنانے کے بعد جب سجدہ کروایا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہ کرنے پہ پھر یہ احتجاج اللہ کی ناراضگی. تجھے کس نے روکا تھا اسے سجدہ کرنے سے؟ کیوں نہیں کیا تو نے اسے سجدہ؟ کیا اور کیوں؟ کس کو؟ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبر تھا، متکبر ہو گیا تھا. یعنی سجدہ نہ کرنے والے کا نام اللہ نے بتا دیا. سجدہ نہ کرنے والے کو خود اللہ متکبر کہتا ہے، اور سوائے اللہ کے کوئی متکبر ہے نہیں. وہ ایک ذات ہے جو کسی کا سجدہ نہیں کرتی. جو سجدہ نہیں کرتا وہ متکبر ہے اور وہ صرف اللہ ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد والے. استکبر تھا، متکبر ہو گیا تھا. ہم کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا. میرے بچوں جوانوں، عالین جمع ہے علی کی. عالین کا مفرد علی ہے، علی مفرد کا جمع علین ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ متکبر ہو گیا تھا، یہ علیوں میں سے تھا. نقطن صاحب کا مولانا بڑا حسین جملہ ہے. نقطن صاحب فرماتے ہیں یہ سب جب وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو کیا عالین میں سے تھا؟ اچھا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت آدم؟ یا سجدہ حضرت آدم کو متکبر نہیں کر رہا جی، یا عالین نہیں کریں گے؟ تو عالین نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کبھی بھی افضل مفضول کے آگے نہیں جھکتا. قانون ہے. مجھے پاکستان
ایران کی آرمی کا تو قانون پتا ہے کہ جونیئر سینئر کو سلام نہیں کرتا، لیکن مجھے نہیں معلوم اور جو دنیا کی آرمیوں میں بھی ہے کہ وہ سلوٹ نہیں کرے گا جو سینئر ہوگا وہ اپنے جونیئر کو، یا وہ اس سے پہلے استعفیٰ دے دے گا۔ کیا میں استعفیٰ دے سکتا ہوں مگر جونیئر کو سلام نہیں کروں گا؟ ابھی سلام تو میں کہہ رہا ہوں، تو یہ ہوتا ہے نا، کبھی بھی افضل مفضول کو کے آگے نہیں جھکے گا۔ جب ہر جگہ یہی قاعدہ ہے کہ افضل مفضول کو افضل مفضول کے آگے نہیں جھکے گا، تو نبی کے بعد کیا ہوا تھا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے۔ افضل مفضول کے آگے نہیں جھکتا، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ ایک اہل سنت عالم دین جناب الحافظ معتزلی نہج البلاغہ والے، شرح نہج البلاغہ جنہوں نے لکھی، معتزلی عالم دین، وہ کہتے ہیں 5ویں جلد میں اپنی شرح میں وہ کہتے ہیں کہ علی کی افضلیت کی دلیل یہ ہے علی کی افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ استغناؤہ عن الکل، وہ ہر ایک سے مستغنی تھے۔ دلیل انہو افضل من الکل، وہ اللہ رسول کے بعد ہر ایک سے مستغنی تھے، یہی دلیل ہے کہ ہر ایک سے افضل تھے۔ مولا کا کسی کا محتاج نہ ہونا۔ بھائی مولا علی سے کس نے مسئلے پوچھے یہ میں بتاتا ہوں، کوئی بتائے کہ علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا؟ مولا علی نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ اور بڑی بڑی شخصیات نے مولا علی سے مسئلہ پوچھا۔ مولانا نبی فرماتے ہیں کہ مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ یدور ولا یدار، کعبے کے گرد چکر کاٹے جاتے ہیں، کعبہ کہیں چکر لگانے نہیں جاتا، ہر ایک علی کے دروازے پر آئے گا مگر علی کسی کے دروازے پر آئے گا۔ سب کا مولا علی کے دروازے پہ آنا یہ مولا علی کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اور اتنا حسین باب ہے یہ، اگرچہ میرا مضمون یہ نہیں ہے مگر یہ باب اتنا حسین ہے کہ مولا کی افضلیت کی دلیلیں کیا ہیں، مولا علی کی افضلیت کی دلیلیں۔ جی اللہ، جی
اگر علی کی ولا کا اعتراف نہیں ہے، اگر علی کی ولا کا اعتراف نہیں ہے، یہ لاکھ کر لے سجدے، لاکھ کر لے سجدے، کوئی گناہ معاف نہیں ہے۔ جسم پہ ہو حج کا احرام، یہ تیرے نصیب کا چکر ہے کہ اعتراف نہیں ہے۔ کل ایمان بھائی وقت میرے پاس تنگ ہے مگر عقیدتیں تو کم نہیں ہیں۔ یہ مولا کا عنوان افضلیت اور تفضیل مولا کائنات اور افضلیت مولا کائنات، یہ 4-6 سال پہلے پاکستان میں ایک بڑا موضوع بنا تھا اور الحمدللہ ہم سرخرو رہے اس میں۔ دلائل ٹیلی ویژن پر بھی اور مختلف مراحل میں بھی، اور پھر ہم نے اپیل کی ذاکرین اور خطبہ سے کہ اس سال اپنے اشروں کا مضمون بھی افضلیت علی ہو۔ مولا علی کی افضلیت کو اگر ہم اپنے محترم سامعین کے اور محترم مسلمانوں کے درمیان روشن کر دیں، اصل تو مسئلہ بات پہنچانے کا ہے۔ کسی سے گلا شکوہ کرنے سے پہلے اپنے آپ سے گلا ہو کے بات پہنچائی تھی تم نے؟ تم نے بات سمجھائی بھی تھی؟ جو تم گلا کر رہے ہو کہ وہ مان نہیں رہے، مانیں گے تو تب جب تم پہنچاؤ گے، اور پہنچانے کے لیے فصاحت کی ضرورت ہے، بلاغت کی ضرورت ہے، علمی دلائل کی ضرورت ہے، معقول گفتگو کی ضرورت ہے، تحمل مزاجی کی ضرورت ہے، اور بہادری کی ضرورت بھی ہے، شجاعت کی ضرورت بھی ہے۔ مکمل عنوان ہے مولا علی کی افضلیت کا۔ مولا نبی فرماتے ہیں مثل علی کمثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے۔ کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں، سب کعبے کے قریب آتے ہیں، کعبہ کہیں نہیں جاتا۔ اور ایک حسین باب ہے کہ ائمہ اربعہ نے مولا علی کی افضلیت پر کیا کیا فرمایا ہے، خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کی فضیلت پر، افضلیت پر کیا کیا فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے کیا کیا کہا ہے۔ مکمل عنوان ہے۔ مولانا ہم نے جو نشر پارک میں اشرا پڑھا اس عنوان سے، وہ اتفاق سے تصحیح کے لیے میں ساتھ لایا ہوں، اس کو پرنٹ بھی کروا رہے ہیں، چھپوا رہے ہیں، تاکہ ذاکرین اور خطبہ کی خدمت میں بھی کوئی ہدیہ ہماری طرف سے ہو، اور اس کو جو ہماری محنت تھی وہ دیکھ لیں وہ۔ تو مولا کی افضلیت کا باب اتنا روشن ہے کہ علی یعنی 12 تو سبب لکھے ہیں لفظ علی کی وجہ تسمیہ پر۔ مولا کا نام علی کیوں ہے، یہ مکمل گفتگو ہے، اور کم سے کم مجھ طالب علم کو 3 مجلس چاہیے۔ میں آپ سے نہیں مطالبہ کر رہا، مگر کہتا ہوں یہ بہت وسیع مضمون ہے، بڑا حسین مضمون ہے۔ مولا کا نام علی کیوں ہے، اور ان وجوہ تسمیہ پر اگر ہم بحث کر لیں تو خود مولا کی افضلیت روشن ہو جاتی ہے۔ خلفائے ثلاثہ، ائمہ اربعہ، صحابہ اکرام، جی کیا 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 حسین باتیں انہوں نے کی۔ حضرت امام مالک سے کسی نے کہا، حضرت امام مالک سے کسی نے کہا کہ نبی پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ فرمایا 12,000 دفعہ۔ جی آیات 6,000 کچھ ہے، مگر جبریل سے آیتیں نہیں لاتے تھے، جبریل کے آنے کا اور بھی بہت سارے نبی پہ جبریل کتنی دفعہ آئے؟ انہوں نے کہا جی 12,000 دفعہ۔ تو وہاں کوئی شیعہ دوست بھی بیٹھا تھا، اسے چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگے علی پر کتنی دفعہ آئے؟ وہ شرمندہ ہوگا، وہ کہے گا جی، وہ کہیں گے جواب آئے گا تو شیعہ شرمندہ ہوگا، جواب آئے گا امام مالک کا کہ علی پر جبریل کے آنے کا کیا وجہ، سوال کیا بنتا ہے جو تم نے سوال کر لیا، علی پر کیوں آتے جبریل، یہ جواب آئے گا تو یہ شرمندہ ہوگا جو روزانہ علی علی پکارتا ہے۔ امام مالک نے بے ساختہ فرمایا 24,000 دفعہ۔
نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. تو کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں سنی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اس کا دروازہ ہے. تو دروازے پر آنے والا 2 دفعہ آتا ہے، شہر میں آنے والا 2 دفعہ آتا ہے، دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے. ایک جب شہر میں آئے گا، جب شہر سے جائے گا. یہ ایک مثال میں نے دی، ورنہ امام شافعی اگر پڑھ دوں تو کوئی سنی پریشان ہو نہ ہو، شیعہ ضرور پریشان. شیعہ اصولوں سے ہٹ کر ہیں وہ باتیں، شیعہ تعلیمات سے ہٹ کر ہیں وہ باتیں. جی اور امام اعظم ابو حنیفہ جب وہ بات کرتے ہیں مولا کائنات کے اوپر تو کیا حسین باتیں ہیں. اور خلفائے ثلاثہ کے اندر کیسے کیسے پیغامات ہیں. ایک شخص نے آ کر کہا نبی کی رحلت کے بعد کہ میرے ساتھ فلاں سفر میں سرکار تھے، میں نے اپنے ہاتھ سے انہیں کھجوریں کھلائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم مدینے آؤ گے تو میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. میں آیا ہوں اور نبی نہیں ہے، میں آیا ہوں، نبی ہوتے تو مجھے کھجوریں دیتے. تو حضرت ابوبکر نے آواز دی علی کو بلایا جائے. مولا علی تشریف لائے، فرمایا یا علی، نبی نے اس سے کہا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں اپنے ہاتھ سے دوں گا، آپ اسے اپنے ہاتھ سے کھجوریں دے دیں. کھجوریں کھلائیں. تو وہاں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے، ایک صحابی محترم نے کہا کہ آپ یہ کام تو آپ کر دیتے، یہ کون سا کام تھا؟ کھجوریں آپ اپنے ہاتھ سے دے دیتے. علی کو خاص طور پہ بلایا، فرمایا جب میں شب ہجرت نبی کے ساتھ غار میں تھا تو ساری رات یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی. یا اللہ کی بات ہو رہی تھی یا علی کی. اور علی کی بات جو نبی نے مجھ سے کی ان میں سے ایک بات یہ فرمائی، فرمایا ان کفایا و کفا علی فی العدل سوا. مولا نبی نے فرمایا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عنوان افضلیت مولا کائنات بڑا حسین عنوان ہے اور ہر شیعہ کی دھڑکن کا عنوان ہے. ہر مولائی کی دھڑکن کا عنوان ہے. میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں، ہر شیعہ کی نہیں، ہر اہل دل کی دھڑکن. کتاب لکھ رہے ہیں، ماضی میں بھی لکھی گئی ہیں، پرانی کتابیں ہیں، بیچ میں ذرا کچھ عرصے کے لیے گیپ آیا. جب ایک حکومت بنی نا ایک عرب ملک میں، اس کے بعد سے ذرا پیسہ استعمال ہوا تو یہ گیپ آیا، کتابیں نہیں لکھی گئی. لیکن اب دوبارہ سے جب انہوں نے کہا نا اب ہم فنڈنگ نہیں کریں گے، تو پھر دوبارہ سے کتابیں لکھنا شروع ہوئی. الحمدللہ علماء اہل سنت بھی تفضیل مولا کائنات پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور بہت حسین اور بہترین دلائل کے ساتھ بڑی مضبوط گفتگو ہمارے بھائی کر رہے ہیں. اللہ، رسول اور علی ہی تو ہیں جو جوڑنے کا ذریعہ ہے.
ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہاں دو ہاتھوں کی بات اس طرح میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اچھا ایک ہاتھ پھر اب دو ہاتھ. قرآن ہے تو بھائی یہ قرآن کی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہوتا ہے. اب جب دو ہاتھوں کی بات ہوگی تو پھر ایک میرا تو الٹا ہے ایک سیدھا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو کیا اللہ کے بھی الٹا اور سیدھا ہاتھ ہے؟ لیکن یہ آیات جتنی بھی ہیں یہ متشابہ آیات ہیں. متشابہ آیات کو پلٹانا ہوتا ہے محکم آیات کی طرف، جو ہن ام الکتاب، جو اصل کتاب ہے. آیات محکمات کی طرف آیات متشابہات کو پلٹانا ہے. اب اللہ کے دو ہاتھ تو ایک میرا تو الٹا ہے، آپ کا بھی ایسے ہی ہے، ایک سیدھا ہے ایک الٹا ہے. جی مولا کے سامنے جب مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیات کی تفسیر پوچھی گئی تو مولا نے اس کی ایک حسین تفسیر فرمائی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان. مگر اس مولا کی تفسیر میں جو مولا کا فرمان ہے اس کے ساتھ ایک حسین واقعہ اور سن لیجیے. جی یہ لائیو مجلس مولانا ہم تو گزارش کرتے ہیں گل صاحب لائیو جاری ہے ریکارڈ کر رہے ہیں بڑی جو لائیو مجلس ہیں آپ بھی جو بھائی کیمرے ہاتھ میں نا وہ ذرا اس کو یہاں ڈیلیٹ کریں جو میں کہنے جا رہا ہوں، یعنی ریکارڈ ہی نہیں کریں. قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مغرب کا ٹائم کیا حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. کیا پڑھیے نماز یا مجلس؟ میں ذمہ دار آدمی ہوں، میں عبادتوں کو ٹکرا نہیں سکتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. ڈاکٹر صاحب پھر دوبارہ آئیں گے اور یہ جو آدھا گھنٹہ کم کر رہا ہوں پھر 1.5 گھنٹے پڑھ لیں گے. 5 منٹ ابھی اذان میں ہے، مجھ سے سن لیجیے 2 4 5 منٹ سن لیجیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. میں نے اس لیے رکوایا تھا ریکارڈنگ کو، تو بات آدھی کر دی جاتی ہے کتب بری. امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے. تو حضرت حشام نے یہ منظر دیکھا. حشام ابن حکم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، امام ششم کے شاگرد، امام موسیٰ کاظم کے شاگرد، امام باقر کے شاگرد، تین اماموں کے شاگرد. انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے. تو انہوں نے جانا کہیں اور تھا مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کے گھر کی طرف. تو امام کے گھر سے بیت الشرف سے ابو بصیر باہر آ رہے تھے. ابو بصیر نے کہا امام کی ملاقات کا یہ وقت نہیں ہے، کہ مجھے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے جو آگے کے امام ہیں، آئندہ کے امام ہیں، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے آپ نے تکیہ لگایا ہوا ہے. تو اس منظر کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مجھے امام سے سوال کرنا ہے. تو ابو بصیر نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. مولا یہ اللہ کے دو ہاتھوں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو میرے مولا امام مولا علی نے فرمایا کلتا الیدین یمین. علی مولا فرمانے ہیں اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ائمہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اہل بیت کا الٹا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا. دلیل دیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا.
دو وجہ سے اللہ نے الٹا ہاتھ بنایا ہے. میرا اور آپ کا الٹا ہاتھ اللہ نے دو وجہ سے بنایا ہے. یہ جس کا بھی الٹا ہاتھ اور سیدھا ہاتھ بنایا ہے, یہ الٹا ہاتھ دو وجہ سے ہے. ایک ازالہ نجاست کے لیے. اس کا کام کیا ہے بھائی؟ الٹا ہاتھ ہے کیوں؟ الٹا ہاتھ اس لیے تاکہ ازالہ نجاست کیا جائے, نجاست کو دور کیا جائے, اور جو صاحب آئے تطہیر ہوں. جہاں نجاست کا گزر ہی نہ ہو. ایک یہ سبب. دوسرا سبب الٹے ہاتھ کا, قیامت میں گناہگاروں کو نامہ عمل الٹے ہاتھ میں دیا جائے. جہاں گناہ کا گزر نہ ہو وہاں پھر الٹا ہاتھ کیوں ہو؟ اب آیت اللہ جوالی عاملی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا, علامہ محمد حسین طباطبائی سے, کہ حضور آپ کیا تفسیر فرما رہے ہیں, آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ان آیات کو؟ تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے, اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے. بھائی جملہ سنیں گے. میرے ساتھ بڑی ایک کمال کی کیفیت میں ہے. فرماتے ہیں اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے, اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے بنایا. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ملک بھی ہے اور اختیار بھی ہے. اسی لیے فوراً آیت بڑھی, آگے بڑھی آیت, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ملک ہو اور اختیار نہ ہو. یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں یا ہم اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں ملک تو ہو اور اختیار نہ ہو. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اس کی قدرت کا مظاہرہ, بھائی آپ کی سماعتیں ہیں, اس کی قدرت کا مظاہرہ اس وقت نظر آیا جب جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑنے والا اپنی دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑا. اور کسی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جس کا بدن ایسا ہو, جس کا قد ایسا ہو, جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتا ہو, جو سوکھی روٹی کھاتا ہو, وہ اتنی طاقت کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے مولا ایک مرتبہ خطیب ہوئے اور فرمایا, ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ. میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا, قلعتها بقوت رحمانیہ. الذی خلق الموت والحیات. وہ مالک اور قادر جس کی مالکیت اور قادریت کا مظاہرہ یہ ہے کہ خالق موت و حیات, جس نے موت اور حیات کو خلق کیا.
وہ موت اور حیات کو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. باقی چیزیں انسان سمجھتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دو چیزیں کسی کے ہاتھ میں ہیں. 15 سال تک منت مرادیں مانتے رہے، دارو دوا کرتے رہے، علاج معالجہ کرتے رہے، مگر بچہ دنیا میں نہیں آیا. ساری جائیدادیں بیچ ڈالی مگر اپنے فلاں عزیز کو بچا نہیں سکے. تو نہ دنیا میں آنے میں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ جانے سے روکنے میں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے. الذی خلق الموت والحیات، کہ جو موت اور حیات کا خالق ہے، اس نے دو چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہمیں کنٹرول کیا، ایک موت کو اور ایک حیات کو. مگر عجیب لہجہ ہے، یہ قرآن ہے، میرا کلام نہیں ہے جو آئندہ ٹھیک کروں. یہ تو ٹھیک ہی ہے، بلکہ اس پہ شک کرنے والے پہ شک کیا جائے گا. الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ، وہ مالک اور قادر جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. ہمارے یہ عزیز جن کی آج مجلس ترحیم ہے، یہ پہلے زندہ تھے، پھر ان کی رحلت ہوئی. پہلے حیات تھی، پھر موت آئی. مگر قرآن کہہ رہا ہے پہلے موت ہے، پھر حیات. قرآن کہہ رہا ہے پہلے موت ہے، پھر حیات. پہلے موت پھر حیات. ہمارا مشاہدہ ہے پہلے حیات پھر موت. ہم مشاہدہ کچھ اور ہے اور اللہ کے کلام کچھ اور. تو مشاہدات کو دیکھیں یا اللہ کے کلام کو دیکھیں. مشاہدہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آ رہا. مشاہدہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کا کلام یہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 72 کے اندر، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، وہی واقعی مومن ہے. قرآن کچھ اور ہے. تو یہ شاید بہت بڑا پیغام ہے قرآن فہمی کا کہ خبردار مشاہدوں پر یقین نہ کرنا، بلکہ اللہ کے کلام پر یقین کرنا. اس لیے کہ مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کا کلام لا ریب ہے. مشاہدے غلط ہو سکتے ہیں، تمہاری آنکھیں کچھ اور دیکھیں گی، ہوگا کچھ اور. یہاں مشاہدہ یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خالق موت اور حیات ہے، یعنی موت کو اللہ نے پہلے رکھا ہے، حیات کو پھر بعد میں رکھا ہے. 17 تفسیریں کی ہیں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. 17 جلوے ہیں اس آیت کے مجھ طالب علم کے مطالعے میں، جن میں سے ایک کی طرف سے اشارہ کروں گا. جس چیز کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے اس کا آنا پہلے ضروری نہیں ہے. جس کو پہلے ذکر کیا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے آ بھی جائے. اللہ نے سب سے پہلے جسے ذکر کیا اسے محمد کہتے ہیں، آئے سب سے آخر میں. نبی کا وجود ہے مگر آئے وہ آخر میں. ضروری نہیں ہے جس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہو وہ آئے بھی پہلے. اس مجلس کا اشتہار، پمفلیٹ، فلائر جو بھی آپ چھاپتے ہیں لکھتے ہیں، اس میں آپ سب سے آخری خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے ہیں. سب سے آخری خطیب سب سے پہلے اس کا نام ہوتا ہے. اگر ناموں کی ترتیب کے حساب سے مجلس ہو جائے تو مجلس کا رنگ ہی نہیں بنے گا.
محفل کا عنوان ہی نہیں بنے گا. بھائی یہ کیا ہوا؟ وہ مجمع آ گیا کہنا جی آپ نے سب سے پہلے نام فلاں کا لکھا تھا، مولانا عدیل کا لکھا تھا، تو اب ہم ان کو سننے آتے ہیں. بھائی وہ تو آخر میں پڑھیں گے، پھر آپ نے آخر میں نام کیوں نہیں لکھا ہوگا؟ تو آپ جواب دیں گے بھائی جو زیادہ محترم، جو زیادہ معظم ہوگا اس کا نام پہلے لکھا جائے گا، مگر استفادہ آخر میں ہوگا. موت کو پہلے ذکر کیا ہے اس لیے کہ اہمیت کی حامل ہے. زندگی اور موت کے درمیان کون سی شے ہے جو زیادہ وزنی ہے، جو زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ اللہ کے نزدیک موت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. جسے اہمیت زیادہ حاصل ہے وہ پہلے بیان ہو رہی ہے، آئے گی بعد میں. بہت روشن بات ہے، وہ آئے گی بعد میں. اہمیت کی حامل موت ہے، زندگی کیوں نہیں ہے؟ زندگی کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے صاحب، مردہ پرست قوم ہے مرنے کے بعد تعریفیں کرے گی. یہ محاورہ یا یہ تنقید یا یہ جو بھی ایک عنوان ہے، یہ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہی صحیح ہے کہ مرنے کے بعد ہی تعریف ہونی چاہیے. اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، 14 کی بات نہیں ہے. ہمارا تو مرنے کے بعد ہی تعریف ہی کچھ کہیں تو کہہ دیں، اس لیے کہ آخری وقت تک انسان پھسل سکتا ہے. تو ابھی اگر تعریف کر لی کر یہ بگڑ گئے تو پھر کیا پشیمانی ہوگی؟ ندامت ہوگی نا، ہم نے ان کی تعریف کی تھی جنہوں نے کیا کر دکھایا. بھائی اس وقت تک تو وہ ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا جلدی تھی بھائی؟ آپ کو کیا جلدی تھی کہ ان کے آپ فضائل کے غلامی بنا رہے ہیں؟ تو انسان کیونکہ زندگی میں آخری لمحے تک بہک سکتا ہے، اس لیے زندگی کو اللہ اہمیت نہیں دے رہا، موت کو اہمیت دے رہا. تم اپنی زندگی بچاؤ یہ نہیں کہہ رہا اللہ، تم اپنی موت بچاؤ. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ تم اپنی موت بچاؤ، زندگی خود بچے گی. جن کی موت محفوظ ہے ان کی زندگی تو محفوظ ہے. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے. حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے. محمد کوئی اتنا ایسا زندہ ہو جیسا حسین. حسین زندہ ہے. آج بھی میرے مولا کا مزار زندگی بانٹ رہا ہے. جو کربلا ہو کر آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے زندگی ہے کیا. جانے کے بعد لگتا ہے جیسے زندگی تو ہے ہی ہے، جسے کربلا کی فضا کہا جاتا ہے. جو وہاں جاتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا واپس آئے. کربلا امام حسین گنبد پہ لگا ہوا سرخ پرچم، کچھ ہی فاصلے پر محافظ رضا زینب، کچھ ہی فاصلے پر حسین مولا کی بچیوں کا محافظ. وہاں جا کر انسان اپنے آپ کو ایسا محفوظ محسوس کرتا ہے کہ پھر حیات اور زندگی کا مفہوم روشن ہونے لگتا ہے. جو نہیں گئے ہیں کربلا، میں آپ کے توسط سے ان سے کہوں گا ایک دفعہ تو ہوتا ہو. جب ہم کربلا جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر معراج ہو رہی ہے. ہم ہیں زمین پر مگر معراج کی کیفیت ہے. اس کی فضا کے اندر نور ہے، اس کی فضا میں روحانیت ہے. موت کی مجلس ہے،
آپ نے کبھی غور کیا کہ کسی نے کل کسی سے کہا ہو کہ تم نجف جا رہے ہو کفن لے آنا، مشہد جا رہے ہو کفن لے آنا، ہمارے لیے سامرہ سے کفن لے آنا؟ جسے دیکھا وہ یہی کہتا نظر آیا کہ کربلا کا کفن لے آنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اس لیے کہ کربلا والوں کو کفن ملا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، وہ سب کے سب بغیر کفن کے اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی تو امام حسن سے علیحدہ بات کی، امام حسین سے علیحدہ نصیحت فرمائی، مولا علی سے علیحدہ وصیت فرمائی، اور پھر آخر میں فرمایا اب میری زینب کو بھیج دو۔ اپنے حجرے میں جناب زینب کو بلایا، فرمایا بیٹا زینب سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اٹھا کے لاؤ۔ محترم رونے والوں کو، گریہ کرنے والوں، عزاداروں کو پتا ہے کہ جناب زینب کی اس وقت سن و سال 3.5 سال کا، کیا عمر ہوتی ہے 3.5 سال کی بچی؟ فرمایا زینب یہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ بیوی لے کے آئیں، فرمایا دیکھ اسے کھول کے بتاؤ، اماں اس میں کچھ کفن رکھے تھے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ فرمایا اماں اس میں کچھ کفن رکھے ہیں۔ زینب جب تمہارے نانا میرے بابا کی رحلت ہو رہی تھی تو جبریل جنت سے 5 کفن لائے تھے، 5 حنوط لائے تھے، یہ پنجتن کے کفن ہیں، ایک میرے بابا کو تمہارے بابا نے دے دیا، اب یہ 4 کفن ہیں، مگر مجھے دکھاؤ تو میں بتاؤں کس کا کون سا ہے۔ اجرکم اللہ، جناب زینب نے ایک کفن دکھایا، فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے بیٹا زینب اماں زہرا کا کفن دے دو، تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ دوسرا کفن دیکھ کے فرمایا بیٹا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن لے آؤ، تو یہ کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ پھر ایک کفن دیکھ کے فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آ کے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن دے دو، تو یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا کفن۔ رونے والوں آخری کفن رہ گیا، جناب زہرا نے اسے دیکھ کے گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، فرمایا اماں بھائی حسین کا کفن، فرمایا زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ بغیر کفن کے دفنایا تھا۔ یا اللہ ان نمازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مرحومین کی مغفرت، خاص طور پر جن کے نام دیے گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس بلند تر صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ،
وعليك يا حبيب. السلام عليك يا إمام الرحمة يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك مدفون بردتوس يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقدر ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته.
Never give it away.